بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نائلہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم ڈیجیٹل. ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو چیز کریں گے، اگر یہ بات ہم 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے بھی کر سکتے تھے اور کل بھی کر سکتے تھے، پرسوں بھی کر سکتے تھے، مگر یہ بات اگر میں یا میرا کوئی اور کولیگ جرنلسٹ جو پاکستان کو بلانگ کر رہا ہوتا اور یہ باتیں کرتا تو انہیں کہا جاتا کہ یہ لفافہ صحافی ہیں. یہ وہ صحافی ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے شاید پیسے دے دیے، جن کو نواز فیملی نے شاید پیسے دے دیے، جن کو شاید بلاول بھٹو سپورٹ کر رہا ہے. کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی اور یہ بھی کہا جاتا کہ جی یہ یلو جرنلزم کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جاتا کہ یہ پٹواری صحافی ہے. ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی اگر یہ باتیں ہم پہلے کرتے. یہ باتیں وہ ہیں جن کا شاید ایک بہت بڑا جو رسالہ ہے، جو آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ اس کو ڈیکڈز ہو چکے ہیں تمام خبروں کو رپورٹ کرتے ہوئے، اکانومسٹ. تو اس نے جب یہ باتیں کی تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی لفافہ صحافی ہے، یہ پٹواری ہے کوئی. کیونکہ اگر آپ کو ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے بھی کوشش کی تھی اسی صحافی کو یہ کہہ کے خود کو بہت بڑا سپہ سالار شو کرنے کے لیے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بہت سارا انٹرویو دیا اور کہا کہ مجھے ایک بڑا سپہ سالار شو کرو، تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آرٹیکل 14 تاریخ کو ہمارے سامنے آیا ہے، اس آرٹیکل کو بنانے میں آلموسٹ کچھ 6 to 8 months لگے ہیں اور انہوں نے پوری ریسرچ ورک کے ساتھ کیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. پاکستان کے اندر آ کے انٹرویوز کیے گئے، نہ صرف انٹرویوز کیے گئے بلکہ بہت ساری ریسرچ ورک کی گئی. اس میں بہت سارے لوگوں کا ساتھ شامل ہے، جبکہ ایک خاتون جو پاکستانی ہیں وہ بھی اسی رسالے سے منسلک ہیں، ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن شامل ہے. تو یہ ٹریبیوٹ ٹو دس ہے. اس کو یہ کہہ لیجئے کہ عمران خان کو حماقتوں کے اس پہاڑ پر اس رسالے میں دکھایا گیا ہے، اس آرٹیکل میں دکھایا گیا ہے، جس پہ شاید ہم بہت عرصے سے ہم لوگ تو جانتے تھے، پاکستانی تو جانتے تھے، صرف ایک خاص کیٹیگری چھوڑ دیجئے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی انہیں عمران فوبیا ہے اور وہ کوئی غلط بات بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. اچھا، جماعتوں کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے، جماعت میری بھی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی، آپ دیکھنے والوں کی بھی سب جماعتوں کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی، مگر غلط باتوں کو ہم غلط باتوں پہ غلط کہتے ہیں. مگر ایک فوبیا ایسا ہے اور ایک ہمارے ہاں کہہ لیجئے قوم ایسی ہے جو کسی بھی غلط بات کو غلط ماننے کو تسلیم نہیں کرتے. پیار سے ہم انہیں یوتھیا بھی کہتے ہیں. آج یہ جو ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اس آرٹیکل کی بنیاد پر، اس میں کچھ اپنا کام بھی کریں گے اور کچھ اس آرٹیکل کی باتیں بھی کریں گے. یہ سلسلہ وار ہوگا اور اس کہانی کا نام ہم نے ایک رکھا ہے میں بشرا. تو میں بشرا کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے اور سیکنڈ ایپیسوڈ ڈیلی میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں بتاتی رہوں گی. تو میں بشرا کی فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے کسی نہ کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. مگر غلطی سے بھی کسی یوتھی کے ساتھ شیئر مت کیجئے گا، کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا، کیونکہ ریورس میں آپ کو بہت ساری گالیاں پڑنے والی ہیں. تو پلیز جو بھی سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کو آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، جہاں پہ ہماری غلطی ہو ہمیں ضرور بتائے گا. تو میں بشرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ 6 مہینے سے تیار ہو رہا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ چند پہلے چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، روحانیت کا ذکر کیا گیا ہے، عمران خان کی حماقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیسے یوز کیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کو کیسے یوز کیا جاتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا کیا ہوتا تھا، دوستوں کو عمران خان سے کیسے دور کیا گیا، کن دوستوں کو عمران خان کے نزدیک کیا گیا، نظام کیسے چلتا تھا. اور یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں کنگ میکر، وہ پی ایم میکر تھیں اور یہ سارا نظام کیسے چلا رہی تھی. اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک وہ شخص جس کو ہم عمران خان کہتے ہیں، وہ بیفور بشرا کی میٹنگ سے یا بشرا کے اس کے ساتھ نتی ہونے سے پہلے وہ کیسے تھے. وہ پہلے ایک ایسا شخص تھا جو دور اندیش چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، حکمت کے فیصلے کیا کرتا تھا، یعنی کہ بہت ہی دنائی کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ، مصلحت کا پسند تھا. ہم انہیں پہلے پلے بوائے بھی کہا کرتے تھے. ایک اس طرح کے صاحب تھے جو اپنے فیصلوں کو فوراً زبان پر لے آتے تھے، لیکن بشرا بی بی کے نتی ہونے کے بعد وہ انتہائی ہی
لائک ایسے ہو گئے کہ جہاں کہیں جانا ہے وہاں پر جانے سے پہلے اس بندے کی تصویر جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھیجی جاتی تھی اور وہ چہرہ شناسی کر کے بتاتی تھی کہ آئدر اس بندے سے ان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اور یہ بندہ کیا ہے. اگر عمران خان صاحب فلائٹ میں ہوتے تھے تو ان کا فلائٹ کیپٹن بتاتا ہے کہ 4 گھنٹے رن وے پہ جہاز کھڑا رہتا تھا کہ بشرا بی بی کا آرڈر آئے گا تو جہاز فلائی کرے گا. اس کی سب سے بڑی مثال جو دیتے ہیں وہ فیصل واڈا، اون چودھری اور جہانگیر ترین جو ہے وہ بڑے مزے کے قصے سناتے ہیں. آج پہلے ہم ذکر کریں گے جہانگیر ترین کے قصے کا. جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کالا جادو کرتی ہیں، اور یہ بات میں نے اپنی ایک بڑی ہی پرائیویٹ قسم کی میٹنگ کے اندر کہی، اور یہ بات پہنچتے پہنچتے عمران خان صاحب تک پہنچی. تو کچھ عرصے کے بعد عمران خان صاحب نے تقریباً 13 سے 14 اپنے پرسنل لوگ جو بہت نزدیک تھے، جسے ہم کور کمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان کی، ان کو بشرا بی بی سے انٹروڈیوس کروایا. اس میں بشرا بی بی نے وائٹ کلر کا اپنا جو وہ عبایا پہنا کرتی تھی وہ عبایا پہنا ہوا تھا، اور اسپیشلی وہ چل کے خود علیم خان جہانگیر ترین کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے آج سفید لباس اس لیے پہنا ہے کہ آپ مجھے کالا جادو کرنے والی مائی کہتے ہیں. تو علیم خان کہتے ہیں علیم خان میرے منہ سے بار بار نکل رہا ہے. ابھی علیم خان کا بھی قصہ میں آپ کو سناؤں گی. جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ جب میں جہانگیر ترین کے دوست کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ کہتے تھے آئی ایم فنشڈ. ان کے آخری الفاظ جہانگیر ترین کے اس محفل سے نکلتے ہوئے یہ تھے کہ آئی ایم فنشڈ، کہ اب میرا یہاں پہ گزارا نہیں ہوگا. اور وہی ہوا کہ جہانگیر ترین کے کاروبار سے شروع کی گئی تمام چیزیں، اور اینڈ پہ جہانگیر ترین کو مجبوراً پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونا پڑا. کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کے جو جہاز تھے، وہ اس طرح سے جس طرح ٹیکسیز پھرتی ہیں اس طرح سے عمران خان لے کے پھرتے تھے. اور اکثر لوگ تو جہانگیر ترین کو عمران خان کا اے ٹی ایم بھی کہتے تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ ان سے علیحدہ ہو گئے. اس کے علاوہ اون چودھری کو دیکھ لیجئے. حلف برداری کی تقریب میں اون چودھری کہیں نظر نہیں آئے، حالانکہ یہ وہ اون چودھری ہیں جہاں پہ بشرا بی بی کا اور عمران خان کا نکاح ہوا تھا، تو وہ سب کے سامنے تھے. اور شاید لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اون چودھری کے گھر میں ہوا تھا، لیکن وہ حلف برداری کی تقریب میں نہیں آئے کیونکہ بشرا بی بی نے حساب لگا کے بتایا تھا کہ اون چودھری کا آنا وہاں پہ صحیح ثابت نہیں ہوگا. تو اون چودھری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ وہاں پہ شریک نہیں ہو سکے. اچھا جی، عمران خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے جہاں پہ بات کریں، وہاں پہ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی بشرا بی بی نے بہت ساری چیزیں کی. خود دیکھیے عمران خان ایک ایسے شخص تھے جو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ بندے تھے. نتھی ہوئے جب سے بشرا بی بی کے سامنے تو وہ سجدے کرنے لگے قبروں کو. آپ خود دیکھیے سعودی عرب کی زمین پر اترتے ہیں تو ننگے پاؤں اترتے ہیں، اور جوتا نہیں پہنتے، ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی جوتا اتار دیتے ہیں. 3 عینوں کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا کہ جی 3 عینیں جب تک جڑی رہیں گی تب تک یہ چلتا رہے گا. اب وہ 3 عینیں جون سی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور جیسے ہی انہوں نے کہا، وہ عثمان بزدار سے یہ شروع ہوئی اور عارف الوی اور عمران خان، یہ 3 عینوں کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کٹ جوڑ جب تک رہے گا تب تک گورنمنٹ چلتی رہے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی. اچھا، اس میں آپ کو ڈرائیور، کسائی، گوشت لینے والے، ملازمین، ان سب کے بیانات بھی آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کس طرح سے گوشت گھر میں منگواتی تھی عمران خان کا صدقہ لال مرچوں گوشت سے، اور کس طرح اتارا جاتا تھا. اس کے علاوہ باقاعدہ بکریوں اور بکروں کی شکلوں کی اور رنگوں کی تصویریں کسائی تک بھیجی جاتی تھی کہ اس رنگ کے بکرے اور پرووائڈ کیے جائیں جو ہم نے صدقہ اتارنا ہے. صدقہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح اسپیسیفکلی اتنا زیادہ ہونا، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ موکل ہیں، جن ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدروح ہیں جون سی ہیں، وہ بھی کچھ اس قسم کے عملات جو ہے وہ کرتی رہی. اچھا، اگلی ایپیسوڈ میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گی بشرا بی بی کا بیک گراؤنڈ، کہ بشرا بی بی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ اور ان کی بہنیں کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور جب یہی رسالے کے جریدے کے اسی جریدے کے لوگوں نے اس انسٹیٹیوٹس کے ساتھ رابطہ کیا تو ان کا جواب کس قسم کا آیا. اس کے بعد جوانی میں ان کا سوشل سرکل کیا رہا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور مانیکا کیا کہتے ہیں. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو ہماری پسند آئی تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور یہ ضرور کیجئے گا کہ کل ہماری دوبارہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا اور ہمیں ضرور بتائے گا. لیکن اگر کسی کو پی ٹی آئی کے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بری بات لگے تو ایک دفعہ دھیان سے سنیے ضرور، کیونکہ یہ آرٹیکل ہے 27 منٹ کا. اگر جس کی انگلش بہت اچھی ہے اس کو 27 منٹ لگیں گے یہ آرٹیکل پڑھنے میں، اور جس کی انگلش اچھی نہیں تو کم از کم 27 to 35 منٹس میں وہ یہ پڑھے گا.
اس کا سب سے بیڈ افیکٹ جو جائے گا یعنی کہ عمران خان کو، وہ جائے گا یو کے اندر اور یو ایس اے کے اندر اور سعودی عرب کے اندر. انٹرنیشنل امیج بہت بری طرح بریک کرے گا. ڈومیسٹک امیج عمران خان کا ڈیمیج نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کے دماغوں سے جو نکالا گیا وہ ذہانت نکالی گئی، جج کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نکال دی گئی، ان کی برین واشنگ اس طرح کی گئی کہ ان کے اندر جج کرنے کی اور سچ سننے کی صلاحیت نہیں رہے گی. مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.